ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، جب سے ہم نے دین والا راستہ چھوڑا، نیک لوگوں کی صحبت چھوڑی، نتیجے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا، جس سلسلے میں کچھ کڑیاں عرض کی جا چکی۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے کہ اخلاقی لیول، اخلاق اور کردار یہ جو ہے بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اخلاق کا تعلق سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے اور ظاہر سے اخلاق کا تعلق ہے، تو حقیقت میں دل سے جو ہے یہ اخلاق کا تعلق ہے۔ اگر میری زبان کسی کی تعریف کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جیسا بھائی ملنا مشکل، آپ کے جیسا دوست ملنا مشکل، اور دلی اعتبار سے میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں کہ ابھی تجھے بڑا بھائی اس لیے بناتا ہوں کہ میری مطلب ہے، جب میری مطلب ختم ہو جائے گی تو کون اور میں کون۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر دیکھا جائے کہ اگر جو ہے ساس اپنی زبان کا استعمال بہت اچھا کر رہی ہے اور بہو کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تیرے جیسی بہو ملنا مشکل، تو مجھے ایک ہیرا مل گیا، اور پھر جو ہے اپنی بیٹی کو فون کر یہ بتلاتی ہے کہ اس کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا کر میں گھر کے کام کرواتی ہوں، ورنہ جو ہے اس کو دیکھے بھی کون اور اس کو لے بھی کون جاتا، اس کے اخلاق کتنے بگڑے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہر سے اخلاق کا تعلق نہیں، اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ شوہر بیوی سے اچھی طرح سے گفتگو کر رہا ہو اور جو ہے بیوی یہ سمجھ رہی ہو کہ او ہو میرے شوہر کے نزدیک میرا کتنا بڑا مقام ہے، شوہر سوچتا ہے کہ تھوڑا ٹائم اس کو جو ہے اوپر چڑھاؤں گا، جب اس کے پاس سے مال جو مجھے حاصل کرنا ہے، جب وہ مال میرے قبضے میں آ جائے گا پھر میں اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ زبان سے تو لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی واہ کرتے ہیں، یہ جو ہے اس سے اخلاق کا تعلق نہیں۔ آج جو ہے ہمارے گھر کے اندر اگر داماد رات کے وقت آ کر بیٹھ گیا اور ہم جو ہے زبان سے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو ہے کھانے اور دسترخوان پیش کر رہے ہیں، داماد یہ سمجھتا ہے کہ میرے سسرال والے میری بہت عزت کر رہے ہیں اور سسرال والے اس کے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلتا ہے
اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھان وان ہے کہ نہیں، ہمارا سونے کا وقت، اور آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ چلا کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ داماد گھر میں آیا، جو ہے ماں یہ سمجھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب ماں کو لگا کہ مجھے جو ہے نیند کا تقاضا ہے، جب اس کو بیٹا سمجھا ہے، تو ماں بے تکلف کہہ دے کہ بیٹا اب میرا سونے کا وقت ہوا، آپ کا گھر ہے، بیٹھنا چاہو بیٹھو، مجھے اجازت دے دو سونے کی۔ اگر ایسے وقت میں داماد کو برا نہ لگے تو پتہ چلا کہ یہ بھی حقیقت میں آپ کو ماں سمجھتا ہے اور آپ حقیقت میں اس کو بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر آنے والا مہمان جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم جو ہے کانچ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ گھر میں دسترخوان بچھا ہوا، بیوی اور بچے سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن دروازے کے کانچ میں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی کچھ نوساری سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر کرتے ہیں اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو کہتے ہیں جلدی جلدی دسترخوان اٹھا لو ورنہ ان کو کھانے کے لیے بٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر دسترخوان اٹھا دیا گیا، مہمان کے لیے دروازہ کھولا گیا، مہمان اندر آ کر بیٹھا تو ہم جو ہے فوراً اس کو اس کے کہنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہم کھانے کے انتظار میں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے کھانا کھا کر دسترخوان اٹھایا، تھوڑے پہلے آ جاتے تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حالانکہ مہمان کا اکرام، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکریم الضیفہ، مہمانوں کا اکرام کرو۔ مہمان جب تمہارے گھر میں آیا تو یہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت آئی، یہ کھائے گا اپنی تقدیر کا، تمہاری تقدیر میں سے کچھ نہیں کھائے گا۔ تمہارا کام تھا کہ تم جو ہے اس کی دل سے اس کو چاہتے اور اس کی ضرورت اور اس کا تقاضا جو تھا اس کے سامنے اپنی حسب استطاعت پیش کرتے۔ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اب اس میں جو ہے مہمان کو کیا کھلانا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے سگڑی کا کومبو کھلایا جائے، دعوت کا کومبو کھلایا جائے، یا راندیر سے کچھ چیزیں منگا کر کھلائی جائے تب جا کر جو ہے مہمان نوازی ہوئی، ایسا نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا اپنی حسب استطاعت، جتنی ہماری حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کی مہمان نوازی کرو۔ روزانہ جو گھر میں پکتا ہے وہ کھانا پکے اور ایک چیز زائد مہمان کے اکرام میں بنا دی جائے، یہ ہوئی مہمان نوازی۔ آج اس کے اندر بھی ہم نے فارمولیٹی بنا لی کہ اگر آنے والا سمدھی واڑ ہے اور وہ ہمارے گھر پر آیا تو ہم جو ہے دسترخوان پر اتنی نعمتیں لگا دیں کہ وہ آنے والا سوچے کہ او ہو کتنی ساری آئٹمیں انہوں نے رکھی ہے۔ تو یہ فضول بھی ہوا، دکھلاوا بھی ہوا، اور جو ہے اس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملا۔ اگر جو ہے چاہے سمدھی واڑ آیا، اس کے اکرام میں ہم کو کھانا رکھنا پڑا اور کھلانا ہمارا حق ہے، ہم اس کو کھلائیں، لیکن وہی جو روزانہ ہمارے گھر میں پک رہا ہے حسب استطاعت ایک چیز جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب ہم یہ نہیں سوچیں کہ سمدھی واڑا کیا سوچے گا کہ یہ تو جو ہے غریب لوگوں کے وہاں ہم نے جو ہے بیٹی دے دی، ہماری جو ہے عزت نہیں ہوگی، بازار میں ہماری باتیں ہوگی کہ او ہو انہوں نے تو جو ہے گڑ کا شربت اور جو ہے بھجیے کھلا دیے اور ہم کو جو ہے الوداع کر دیا۔ چاہے جو ہے بازار میں میری باتیں ہوں، میں نے اللہ کے لیے کھلایا ہے اور اللہ کے پاس سے مجھے اس کا اجر لینا ہے، مجھے محلے والوں کے پاس سے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے پاس سے اس کا کوئی عوض نہیں لینا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا۔ اسی طریقے سے داماد کی دعوت کر رہے ہیں، کرنی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، مہمان نوازی بھی کرنی چاہیے، لیکن حسب استطاعت اپنی پوزیشن کے مطابق روزانہ جو پکتا ہو اس میں جو ہے 1-2 چیزیں اگر زیادہ کرنے کی حیثیت ہو تو اتنا زیادہ کر دے۔ اب اگر جو ہے داماد یہ سمجھے کہ میری کوئی عزت نہیں، میں کوئی بھوکا آدمی تھا، میرے سامنے ایسا دسترخوان رکھا
تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے آپ کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتا بلکہ اپنا سسرال سمجھ رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فارمیلٹی والا کام ہو، طرح طرح کی چیزیں رکھی جائیں اور سب کے سب بے سواد ہوں، صرف جو ہے لوگوں کو نظر آئے کہ 10 آئٹمیں تھی لیکن ایک بھی منہ میں رکھنے کے لائق نہیں تھی۔ اب جو ہے داماد کہے کہ اوہو 11 آئٹمیں مجھے کھلانے کے لیے میرے سامنے پیش کی گئی، تو کھانے والے تو جو ہے آپ جماعت خانے میں کھانے کے لیے جائیں، کھلانے والے نے دال چاول کھلایا تو بھی کھا کر لوگ ناقدری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے کے پاس پکایا ہوتا تو اس کا مزہ اور ہی کچھ ہوتا۔ کھلانے والا بریانی کھلا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات بھی ہیں اور وہ کھلا رہا ہے، طرح طرح کی آئٹمیں جو ہے سجی ہوئی ہے، وہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے تک بھی جو ہے برداشت نہیں کرتے، ہاتھ دھوتے دھوتے ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے فارمیلٹی کی، اپنے آپ کو کروڑ پتی دکھلانے کے لیے یہ سب کیا، اتنا فضول کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایک بھی کھانے میں سواد نہیں تھا۔ یہ ناشکری ہو رہی، چاہے آپ بہتر کھلائیں تو بھی لوگ ناشکری کر رہے ہیں، اور ہلکے سے ہلکا کھلائیں تو بھی ناشکری، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے میرا شکر ادا کرنے والے ہیں، زیادہ تر ناشکرے ہیں۔ تو خیر، ہم اپنے گھر میں مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ہمارے محلے کی مسجد میں اللہ کے راستے کے مہمان آئے، اللہ کے دین کے مہمان آئے، وہاں جو ہے ان کا اکرام ہونا چاہیے، تو وہاں جو ہے ہم دال چاول اور کڑی کھچڑی بھیج دیتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ استطاعت ہے ہماری کھلانے کی، اللہ نے دیا ہے، لیکن وہاں جو ہے یہ اللہ کے راستے کے مہمانوں کی ہم نصرت کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اس کے اوپر بہت سارے فضائل آئے، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے والوں کی اگر کوئی نصرت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان میں سے بعض کو تو اللہ جو ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور بھی جو ہے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، تو خیر جن کو کھلانے کا حق ہے ان کو کھلانا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے اور نیچے جب نظر پڑے گی پل صراط پر سے تو دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جہنم میں ہیں جو ہم کو دین کی بات بتایا کرتے تھے، جو ہم کو سمجھایا کرتے تھے، وہی جو ہے آج جہنم میں گرے ہوئے۔ تو یہ جنت میں جانے والے نیچے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جو ہے جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم تم کو تو نماز کی دعوت دیتے تھے لیکن ہم ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے سامنے تہجد کے فضائل، صلاۃ التسبیح کے فضائل، فرائض کا اہتمام اور فرائض پر کیا ملتا ہے تمہارے سامنے تو ہم باتیں کرتے تھے، لیکن ہم خود یہ کام نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مصلی پر کبھی ہمارا قدم نہیں ہوتا تھا، بس خالی اچھا بیان کرنا ہم جانتے تھے، اس کے علاوہ ہم جو ہے کچھ نہیں جانتے تھے۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور دوسرا یہ کہیں گے کہ جن کو کھلانے کا حق تھا ہم ان کو کھلاتے نہیں تھے، لوگوں کو تو کہتے تھے کہ مہمان نوازی پر یہ اجر و ثواب ہے، لیکن ہم کسی کو کھلاتے نہیں تھے، بخیلی سے کام لیتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو ہے بیکار بکواس باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیکار اور بکواس باتیں کیا کرتے تھے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اور ایسی باتوں میں ہم پوری رات گزار دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ آج تو دوستوں کی محفل لگی ہے، آج تو سہیلیوں کی محفل لگی ہے، آئندہ کل جو ہے سنیچر ہے، سنڈے نائٹ ہے، چاہے باہر کرفیو ہو، لیکن ہم اپنے گھروں میں مجلسیں لگائیں گے، تیری میری کریں گے،
ادھر ادھر کی چغل خوریاں ہوگی اور ہماری جو ہے یہ برکت والی رات ویسے ہی بیکار بکواس باتوں میں گزر جائے گی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جو ہے آج کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی۔ جیسا کہ آج اگر ہمارے اوپر کوئی مالی تقاضا کرتا ہے تو ہم اس کو دینے کے لیے نہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس دینے کے لیے نہیں۔ اب سامنے والا کہتا ہے کہ دیکھ اللہ سے ڈر، نہیں تو پھر قیامت کے دن وصول کروں گا۔ اب یہ دینے والا جواب میں کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو قیامت کے دن وصول کر لینا، یہ جانتا نہیں کہ ایک ایک پئی کے بدلے میں کتنی مقبول نمازیں مجھے دینی پڑے گی، تب جا کر جو ہے وہاں کا قرضہ پورا ہوگا۔ تو آخرت کا ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ روزانہ ہم سن رہے ہیں آج فلانے کا جنازہ اٹھا، آج فلانے کے میت ہوئی، فلانا بیماری کے بستر پر، ہاتھ اور پیر اس کے کام نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا دل بیدار نہیں ہوتا کہ کیا معلوم میرے اوپر بھی بیماری آ جائے اور پل بھر میں بھی ہاسپٹل میں چلا جاؤں اور ڈاکٹر میرے جینے کی جو ہے تمنا کرنا بیکار ہے یہ کہہ دے، تو پھر جو ہے پتہ چلتا کہ دل بیدار ہوتا۔ لیکن آج دل بیدار نہیں، لوگوں کی جو ہے جنازوں کی خبریں سن کر بھی ہمارا دل بیدار نہیں ہو رہا۔ آج بھی وہی بیکار بکواس باتوں میں ہم اپنے دن کو اور راتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے جہنم میں جلنے والا کہے گا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ اتانا الیقین۔ اسی حال میں جو ہے موت کے فرشتے نے گردن پکڑ لی، سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ ہم کو جو ہے توبہ کا موقع ملا تھا، کاش اس وقت میں ہم نے توبہ کر لی ہوتی، لیکن اب بغیر توبہ کے ہم آ گئے۔ اب جو ہے گناہوں کی سزا بھگتے بغیر جہنم سے جو ہے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ جہنمی جب پانی مانگے گا تو اس کا پانی کا تقاضا بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے اللہ بہت پیاسا ہے، اس کو جو ہے تھوڑا پانی دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، دنیا میں یہ اپنی چاہت پر چل کر آیا، لوگوں کی کولڈ ڈرنکیں پی، کسی کا حق دبا کر ٹھنڈا پیا، کسی کا حق دبا کر جو ہے باہر کی چیزیں کھائی، کومبو کھائے، یہ کھایا وہ کھایا۔ اب آج اس کی یہاں ایک بھی چاہت پوری نہیں کی جائے گی۔ اس کے بدن پر آگ لگنے کی وجہ سے جو پھوڑے ہوئے ہیں، ان پھوڑے میں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے، اگر پینا ہو تو اس کو دے دو ورنہ جو ہے جانے دو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کے بدن سے نکلا ہوا پیپ اور خون اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک پیالہ آسمان سے زمین پر اونڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، تو اس کے بدبو سے قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے، اتنا خطرناک ہوگا۔ لیکن وہ پیاس کی اتنی شدت ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنے بدن کا خون اور پیپ بھی پی جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ابھی موقع ہے، جان میں جان باقی ہے، ہم جو ہے سچی اور پکی توبہ کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ میرا نفس کتنا جو ہے تگڑا ہو چکا، اپنی بات منوا کر مجھے جو ہے اس نے کتنی دیر سلا رکھا، اللہ کی یاد سے کتنا غافل کیا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس میں مجھ سے کتنی کوتاہی اور بے پرواہی کروائی۔ تو اب جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے بیدار ہو جائیں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کی اصلاح کروائیں۔ میں جو ہے ظاہر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا اندر کتنا بگڑا ہوا وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ والے بتائیں گے کہ تیرے اندر کیا جو ہے برائی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے۔ تو اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلوں گا، اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنا بگاڑ تھا، مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت تھی۔ جب جو ہے جماعت میں نکلے اور امیر صاحب نے طے کیا
کہ بھئی برتن دھونے کی ذمہ داری تمہاری، اس وقت پتہ چلتا ہے نفس کتنا تگڑا ہوا، اس وقت جو ہے برتن دھونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور لوگوں سے کہتا ہے امیر صاحب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، میرے وہاں گھروں میں کتنی نوکرانیاں کام کرتی ہے، میری دکان پر کتنے نوکر کام کرتے ہیں، میرے سے یہ کام ہونے کا نہیں، اور اگر یہ کروانا ہو تو میں جماعت میں رکنے کے لیے بھی تیار نہیں، میں جاتا ہوں واپس اپنے گھر پر۔ تو پتہ چلا کہ او ہو، نفس کتنا تگڑا ہو چکا، میں پناہ کتنا آ گیا، تکبر کتنا آ گیا۔ اگر جو ہے اللہ کے لیے یہ برتن دھونے کے لیے بیٹھ جاتا، ظاہر میں تو برتن دھوتا لیکن اندر سے اللہ اس کے دل کو دھوتے، اور جب دل دھل کر صاف ہو جاتا اس وقت پتہ چلتا کہ اللہ کے دین کے مہمانوں کا ایک برتن دھونے پر اللہ کیا اجر دیتے ہیں۔ اب وہ آنکھیں کھلتی اور پتہ چلتا۔ تو خیر میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، آج جو ہے ہم نے مہمان کی مہمان نوازی پر باتیں سنی کہ اب اللہ کے لیے ہم آنے والے مہمانوں کا اکرام کریں، اور مہمانوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ ایسے وقت اور بے وقت نہ جائیں جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ آج جو ہے ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو گیا کہ بیچارہ مہمان آنے والا ابھی آ کر بیٹھتا ہے، ہم پہلا سوال اس سے کرتے ہیں کب آئے؟ اب وہ پانی پی کر جواب دیتا ہے کہ ابھی 1-2 گھنٹے ہوئے، بڑی بیٹی کے وہاں گیا تھا، وہاں سے آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ ہم دوسرا سوال کرتے ہیں کب جاؤ گے؟ تو پتہ چلا کہ رکھنے کی اور اس کی مہمان نوازی کی ہماری نیت ہی نہیں۔ اگر گھر میں جو ہے رکھنے کا موقع نہیں ہے اور رکھنے جتنی جگہ نہیں ہے، تو اب تو بازار میں بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں دستیاب کر دی، ہم جو ہے وہاں سے لا کر اس کو کھلا دیتے تاکہ ایک حدیث پر عمل ہو جاتا، مہمان کی دعا لگ جاتی، اور مہمان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ میرے گھر کو سبز و شاداب رکھتا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ کل ہماری یہ مجلس انشاءاللہ 11 بجے شروع ہوگی، 11 سے لے کر 11:30۔ آئندہ کل مفتی جو ہے اسد صاحب تشریف لائیں گے، روزے کے اوپر مسائل جو ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ خوب جو ہے غور سے سنیں، مسائل کا علم بھی حاصل کریں علماء سے، مفتیان کرام سے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی قدردانی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دوست مناب بھائی مرحوم بادشاہ کے گھر میں بیمار ہیں، مولا کریم ان کو آپ اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، دواؤں کو ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیجئے، خوب صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اولاد پر تادر قائم فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، ہم کو ہمارے اہل و عیال کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجئے، مدارس کی، مساجدوں کی، خانقاہوں کی، دینی مراکزوں کی، دعوت اور تبلیغ کے مراکزوں کی، اور جتنے دین کے کام آپ کے نزدیک برحق ہیں سب کی اپنے خزانے سے مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔
مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہماری یہ آن لائن مجلس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔